اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی رسولہ الکریم۔ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کی مزید تشریح و تفصیل۔ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کو بحر قرآن مجید کے ایک دم اور ایک بار ہی نازل فرمایا اور قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ الحمدللہ۔ نزول کا کون سا طریقہ بہتر ہے، اس سے علماء نے مختلف خیالات پیش کی ہے۔ چنانچہ بعض نے کہا کہ نزول قرآن کا طریقہ بہتر ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب توریت کو ایک بار ہی اتارا اور بنی اسرائیل نے اس کو قبول کیا تو اس پر وہ بہت کم مدت تک عمل رہے۔ ان پر توریت کی اوامر نواہی بہت ہی گہرا گزری۔ چنانچہ وہ کہنے لگے، سمیعنا و عصینا، ہم نے سن تو لیا مگر کریں گے ہم اس کے خلاف۔ لیکن قرآن حکیم تبدیل تریز نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل قرآن کو سب سے پہلا حکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا وہ جنتی ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو سنا اور تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ 2 رکعت کی 2 نمازیں ادا کریں، ایک قبل طلوع آفتاب نماز فجر اور ایک غروب کی آفتاب کے بعد۔ پھر 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا گیا۔ پھر ہجرت کے بعد جماعت کے ساتھ نماز جمعہ کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہوا، پھر عاشوراء کے روزہ کا، پھر یہ ماہ 3 دن کے روزوں کا حکم ہوا، پھر جہاد کا اور آخرت میں حج کا۔ اس کے بعد جب اوامر نواہی تمام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز عرفہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل فرمائی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ طارق بن شہاب زبیری سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ لوگ ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوئی ہوتی اور اس کا روز نزول ہم کو معلوم ہوتا تو ہم لوگ اس روز عید مناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کس روز اور کہاں نازل ہوئی۔ یہ آیت عرفہ کے روز جمعہ کے دن نازل ہوئی۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ دونوں دن ہمارے لیے عید کے دن تھے، جمعہ اور روز حج۔ اور جب تک کہ ایک مسلمان بھی دنیا میں باقی رہے گا یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہی رہے گا۔ ایک یہودی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اگر یہ دن ہم میں ہوتا تو ہم اس روز عید مناتے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یوم عرفہ سے بڑھ کر عید کا اور کون سا دن ہوگا؟